بلدیاتی انتخاب اگر کرنے پڑ گئے، بلدیاتی انتخاب بھی کرنے پڑ گئے تو پھر اس کے لیے بھی ابھی مظہر صاحب ہم نے دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں پنجاب کے اعجاز چودھری صاحب، یہ مل کے آئے ہیں سعد رضوی صاحب. آبویسلی یہ پولیٹیکل یہ حوالے سے آئیڈیالوجی آئی ڈونٹ نو اگری کریں نہ کریں وہ علیحدہ معاملہ، لیکن اس ہارڈ کور پالیٹکس. آگے انتخابات ہونے ہیں، بلدیاتی انتخاب بھی ہوگا، پھر اس کے بعد جنرل الیکشن بھی ہوگا، تو آپ کے نزدیک یہ ملاقات یہ کیا ہے؟ یہ فیوچر کسی قسم کی ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی جا سکتی ہیں یہ دونوں جماعتیں، یا اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ دیٹ؟ دیکھیے بڑی دلچسپ حکومت ہے یہ. یعنی ایک طرف گورنمنٹ کا اسپوکسمین جو ہے وہ انتہا پسندی اور ٹی ایل پی کے حوالے سے، اور ابھی آپ ان سے بات بھی کریں گی، ان کا ایک بڑا واضح موقف سامنے آیا، اور جس وقت وہ موقف بیان کر رہے تھے اسی وقت سعد رضوی صاحب کی رہائی کی تیاری ہو رہی تھی. اور اعجاز چودھری صاحب جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، انہوں نے تو بڑے برملا انداز میں کہا تھا کہ میں گلدستہ لے کے جاؤں گا، اور وہ گئے بھی. انہوں نے گئے بھی، ملاقات بھی کی. اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی مرکزی پالیسی اس پہ کیا ہے. وہ فواد چودھری صاححب کی پالیسی سے وہ تھے، میرے خیال میں اعجاز چودھری صاحب کی پالیسی سے وہ زیادہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں. مظہر صاحب ٹو بی ویری آنیسٹ، جب ہم پرائم منسٹر عمران خان سے ملے تھے تو ان کی وہ پالیسی وہی تھی جو فواد چودھری صاحب کی ہے. بڑے سخت الفاظ تھے ان کے، اور آخر تک وہ ہی ریزسٹ کرتے رہے ہیں، اور بڑے کھل کے سوال پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے کہا نہیں. ماریا جو آپ بات کہہ رہی ہیں، جن لوگوں نے ابھی نیگوسیشنز کی ہیں ان میں سے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے جب ان سے میں نے یہ سیاسی اتحاد کی طرف بات کی تو انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی جو ہے وہ ایک ساتھ مل کے الیکشن لڑے. ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سب پارٹیوں کے ساتھ ہوتی ہے، میرے خیال ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حد تک تو جائیں گے، لیکن ٹی ایل پی بھی جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، اور پی ٹی آئی بھی نہیں اتحاد کرنا چاہے گی، کیونکہ اگر اتحاد کیا تو ٹی ایل پی کی سپورٹ تو ملے گی، لیکن شاید پی ٹی آئی بہت سے ووٹ لوز بھی کر جائے، ان کے اپنے ووٹ بینک کو بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے. جو بہتر ان کو بھٹی صاحب اگری نہیں کر رہے، بھٹی صاحب تو نہیں اگری کر رہے وہ. جی بھٹی صاحب کیوں، آپ کو کیوں؟ میں 100% نہیں ایگری کر رہا، میری اپنی رائے ہے. مظہر صاحب استادوں کے استاد ہیں. گزارش یہ ہے حکومتی جو اتحاد ہے 5 سال پہلے جائے، کیا ممکن تھا یہ جو کاف لیگ قاتل لیگ تھی ایم کیو ایم کے خلاف کیس کرنے کے، یہ اتحاد ہو سکتا تھا؟ سیاست میں کوئی بات حتمی کہنا میری سمجھ سے باہر ہے. اور موجودہ اب اپوزیشن کے اتحاد کی بات آ جائے، کچھ روز قبل جب پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو نکالا گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے، پھر انہیں پرسوں چوتھ مل گئے. اور دوسری بات، یہ اتحادوں کی بات چھوڑ دے، یہ اپوزیشن کے بھی نیچرل اتحاد ہے، یہ ضرورت کے احتجاج ہے، بچ بچاؤ کے اتحاد ہے، اپنے مفاد کے اتحاد ہے، اس میں عوام کہیں نہیں ہے. سعد رضوی سے اعجاز چودھری اوپن ملے، نون لیگ کے اہم ترین رہنما 3 نشستیں کر چکے ہیں سعد رضوی سے، 3 نشستیں، 1 اور 1 2 اور 1 3، اور اہم لوگ. لیکن میں اب بھی نہیں مانتا، کیونکہ دیکھنا یہ ہے جب الیکشن آتی ہے تو جو طاقتور حلقے ہیں وہ انگلی کس پہ رکھتے ہیں. یہ سیاستدانوں نے فیصلے اپنے خود کب سے کرنے شروع کر دیا، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ لیکن بھٹی صاحب طاقتور میں پابندی ہے، لیکن بھٹی ہم صاحب پر قدغن ہے کہ ہم سچ نہیں بول سکتے. نہیں، لیکن بھٹی صاحب اگر کبھی کسی کے باتیں کرتے ہیں، کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا ہو تو اسی پہ رکھتے ہیں جس کے پاس کچھ کوئی اس کی بیس ہو، کچھ ہو اس کے پاس نا آفر کرنے کے لیے. جی مظہر صاحب. نہیں، یو آر رائٹ، میں اس پہ بات نہیں اعتراض کر رہا. میں نے گزارش کیا، میری اطلاع کے مطابق جنوبی پنجاب 2018 میں پیپلز پارٹی کو دینا تھا، ان کو بلایا گیا. ٹھیک ہے. ادھر اواری کے سامنے پتہ نہیں جہاں مظہر عباس اکثر ٹھہرتے ہیں، انہوں نے کہا جناب آصف علی زرداری کی تصویر لگا کے الیکشن لڑا تو ہمارے گھر والے ووٹ نہیں دیں گے. مجبوراً وہ پھر عمران خان کو تحفے میں دیے گئے. یہ ایسا تلخ سچ ہے جس سے کرتے یہ ہے وارداتیں راتوں کے اندھیرے میں چھپ کے، اور ثبوت ہم سے دن کی روشنی میں مانگتے ہیں. صحیح بات ہے. بھائی تو تم پھر مظہر صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں میرے پاس. نہیں، یہ جو بھٹی صاحب بات کہہ رہے ہیں نا، یہ دبئی کی میٹنگ میں آصف علی زرداری صاحب سے چودھری اعتزاز احسن نے کی تھی بات.
اور انہوں نے یہ واضح کہا تھا کہ اگر آپ پہلے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں، ریٹائر ہو جائیں. لیکن خیر دیکھیے ٹی ایل پی، پی ٹی آئی کو ٹی ایل پی سے فائدہ کس اسٹیج پہ کیا پہنچ سکتا ہے؟ وہ بالکل اسی طرح پہنچ سکتا ہے جیسے 2018 میں پہنچا کہ اگر ٹی ایل پی انڈیپینڈنٹلی لڑتی ہے تو ٹی ایل پی کا میجر ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے، اور اگر ٹرائنگولر فائٹ ہوتی ہے تو جو ووٹ کٹے گا وہ پی ایم ایل این کے ووٹ کٹنے کے زیادہ چانسز ہیں. جس طرح کراچی میں ایک بڑا چنک جو ایم کیو ایم کا سپورٹر تھا وہ ٹی ایل پی میں چلا گیا، تو ٹرائنگولر فائٹ ان کو زیادہ سوٹ کرتی ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ جو اشارے ہوتے ہیں اس ملک میں سیاست ہی اشاروں کی ہوتی ہے. اشارے کبھی اپوزیشن کو بھی دیے جاتے ہیں، کبھی حکومت کو بھی دیے جاتے ہیں. یہ جماعتیں اشاروں پہ چلتی ہیں، یہ لیڈران اشاروں پہ چلتے ہیں، ملاقاتیں بھی اشاروں پہ کرتے ہیں اور اختلاف بھی اشاروں. اور میرا خیال ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو اگر آپ نے مظہر صاحب بالکل سم اپ کر دیا ہے. آخری جو آپ کا یہ فریز ہے، آپ کی جو لائن ہے، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. اس بحث کو یہاں سمیٹیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.